السلام علیکم بچوں، ہمارا باب اول چل رہا تھا جس کا نام ہے القرآن الکریم۔ اس میں ہم تیسرا حصہ یعنی کہ جیم جز پڑھ رہے ہیں جو ہے حفظ و ترجمہ۔ اس میں آیت الکرسی مکمل ہو چکی تھی۔ ابھی ہم سورۃ الم نشرح شروع کریں گے۔ تو یہ سورہ نشرح ہے، تو آج ہم اس کی صرف یہ والی پہلی 4 آیات پڑھیں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ تو یہاں تک آج ہم پڑھیں گے۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس کا ترجمہ یہاں تک ہے، ذکر بلند کیا، یہاں تک، یہاں شروع سے لے کے یہاں تک۔ تو یہ ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا، مطلب سوالیہ انداز تھا، تو اس کا مطلب بے شک ہم نے کھول دیا ہے۔ اور آپ پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو پہلی آیت کا ترجمہ اب میں بتا دیتا ہوں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، ووضعنا عنک وزرک، اور آپ پر سے بوجھ بھی اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو بچوں، یہ جو تھا ہر آیت کا میں نے الگ ترجمہ بھی کر دیا۔ اب میں آپ کو پہلے لفظی ترجمہ کروا دیتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کے لیے لفظی ترجمہ بھی لکھ دیا ہے۔ علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرکا آپ کا سینہ، ووضعنا پہلی واو الگ ہے تو اس کا مطلب ہے اور، آگے لفظ اکٹھا ہے، وضعنا ہم نے اتار دیا، تو اکٹھا ووضعنا لکھا ہوا ہے تو اس کا ترجمہ بھی میں نے اکٹھا لکھا، اور ہم نے اتار دیا، عنکا آپ سے، وزرکا آپ کا بوجھ، الذی جس نے، مطلب وہ بوجھ جس نے، انقضا توڑ دی، ظہرکا آپ کی پیٹھ، زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے پیٹھ درد کرنا شروع ہوتے، وہ مراد ہے یہاں پہ۔ ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، لکا آپ کے لیے، ذکرکا آپ کا ذکر۔ تو یہ آپ کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب میں آپ کو چھوٹے جملوں کی صورت میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ الم نشرح کیا ہم نے نہیں کھول دیا، لک صدرک آپ کے لیے آپ کا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، ووضعنا اور ہم نے اتار دیا، عنک وزرک آپ سے آپ کا بوجھ، الذی وہ بوجھ جس نے، انقضا توڑ کر رکھ دی تھی، ظہرک آپ کی کمر، ورفعنا لک ذکرک اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو بچوں، پہلی جو آیت تھی، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، یہ سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے حق ہونے پر بندے کو اطمینان ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے حق ہونے پر پوری طرح سے اطمینان تھا۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ رسالت کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار رہنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار رہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس
جانے کو اللہ تعالیٰ نے کہا تو انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب میرا سینہ تنگ ہو گیا، تو انہوں نے دعا بھی کی تھی رب اشرح لی صدری کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ تو بہرحال بعد میں پھر وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت ہر وقت رسالت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کر کے دل کو نرم کرنا، یہ بھی سینے کے کھولنے سے مراد ہے۔ آگے ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ تو یہ بوجھ کون سا بوجھ؟ یہ نبوت والا بوجھ۔ یہ نبوت کا بوجھ کتنا زیادہ ہے یہ قرآن مجید میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ وحی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہوتے، اگر اسی دوران آپ پر وحی نازل ہوتی تو وحی کے بوجھ کے سبب اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اتنا زیادہ یہ بوجھ وحی کا ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ جو دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اس کے لیے تیار رہے، اور اللہ تعالیٰ یہی بوجھ گنوا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے اتار دیا، مطلب ہلکا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت دے دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ اس بوجھ کو برداشت کر سکیں گے، یا کسی صورت میں اس بوجھ کو ہلکا بھی کیا جا سکتا ہے، کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ الذی، آگے بات ہو رہی ہے اسی بوجھ کی، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ یہ بوجھ کتنا زیادہ تھا، یا یہ نبوت کی ذمہ داری کتنی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہر بندے کو ہدایت کے رستے پر چلانا یہ نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، کہ شاید کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کرنے والے ہیں، کس غم میں؟ اس غم میں کہ وہ مومن نہیں ہو رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آگے فرمایا کہ اے نبی، یہ ہدایت دینا لوگوں کو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، تو اس لیے یہ بوجھ آپ اپنے اوپر مزید سوار نہ کریں۔ آگے ہے جی ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا۔ آپ دیکھ لیں اذان میں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ اذان میں اللہ اکبر کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح تکبیر کی بات کریں تو تکبیر میں بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر بلند ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں، درود شریف دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، جو بھی چیز دیکھیں، وہاں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پہ ساتھ ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مکمل ہوگا۔ اللہ کا ذکر اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ میں نہ کیا جائے۔ اب اذان میں کوئی کہے کہ میں اللہ کا ذکر تو کروں گا لیکن نبی کا ذکر نہیں کروں گا، تو کیا اس کی اذان مکمل ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر تب جا کے مکمل ہوگا جب ساتھ میں نبی کا ذکر مکمل وہ کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی کے ذکر کے بغیر اللہ کا ذکر بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے روز محشر یا روز قیامت، حوض کوثر، وہاں پہ ذمہ داری کن کی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مقام محمود پر کنہوں نے پہنچنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ دنیا میں بھی آپ کا ذکر بلند ہوا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے گا کہ وہ آپ کے لیے خاص ہوں گی۔ ان کے ساتھ آپ کا نام پکارا جائے گا کہ اے نبی آؤ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ، اے نبی آؤ اپنے مقام پر پہنچ جاؤ۔ تو یہ روز قیامت بھی آپ کا ذکر بلند کیا جائے گا۔ تو بہرحال بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی صورت۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔